السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا معکم محمد عبداللہ المشمر المدرس بأکادمیۃ آس لاہور. کیف حالکم جمیعا؟ ارجو ان تکونوا بخیر وصحۃ وسلامہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا ہمارا سبق الدرس السابع یعنی دوسرا کورس، اس کا سبق نمبر 7 ہے. اور پچھلے سبق میں نے الدرس الثالث جو کتاب الاساسی کا تیسرا سبق ہے، کتاب الاساسی کے حساب سے جو جامع ام القرآن کا نصاب ہے، اس کے حوالے سے ذکر کیا تھا. اس کے جتنی مثالیں تھیں اور جو مفردات آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، ابھی سرسری طور پر ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے بعد جو آج کا سبق اصل سبق ہے وہ اسی سبق کی تدریبات ہیں. تو آئیے ذرا ان پرانے جو پچھلے سبق میں گزشتہ مفردات تھے ان کو پڑھ لیتے ہیں ابھی. تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ کے سامنے یہاں پر الکتاب الاساسی کے الدرس الثالث ہم نے یہ دیکھیں. سب سے پہلے ہم نے سیارتن پڑھا تھا، پھر اس کے بعد حافلتن تھا، حافلتن کے بعد شاحنتن پڑھا تھا، پھر دراجہ، اور پھر اسی طرح دراجتن و سیارتن پڑھا، اور اسی طرح پھر حافلتن و شاحنتن. اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنے، پچھلا سبق اس کو میں تفصیل سے ذکر کر چکا ہوں. اشارت و مرور ہے کہ سگنل جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس کے بعد احمر ہے، پھر اس کے بعد اصفر ہے، پھر اس کے بعد اخضر ہے. اور اسی طرح قف کا مطلب ہے ٹھہر جائیے، استعد کا مطلب ہے چل پڑیے، تیار ہو جائیے، سر کا مطلب ہے چل پڑیے. اور احمر، یہ سرخ لائٹ جو آپ کے سامنے جل رہی ہے، اس کا مطلب ہے قف. میں اس کو تیزی سے اس لیے پڑھا رہا ہوں کیونکہ میں نے پچھلے سبق میں اس کو تفصیل سے ذکر کر دیا تھا. اس کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر اصفر ہے. اصفر کا مطلب ہوتا ہے پیلا، اور اس کے لیے مطلب ہوتا ہے تیار ہو جائیے. اور اخضر کا مطلب ہوتا ہے سبز، اور سبز کا اشارہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سر یہاں سے چل پڑیے. اور اس کے بعد یہاں پر رجل مرور، جو ٹریفک وارڈن والا آدمی ہے، جو ساری چیزیں ڈائریکشنز دے رہا ہوتا ہے، ہدایت دے رہا ہوتا ہے، رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو رجل مرور کہتے ہیں. موقف و سیارات یعنی گاڑیوں کی جو پارکنگ ہے اس کے حوالے سے رخصت و قیادہ جسے ہم لائسنس کہتے ہیں وہ ہے. اس کے بعد طریق معنی راستہ، اور محطہ اس کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر ہم گاڑیاں وغیرہ کھڑی کر کے وہاں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں. شمال، شرق، غرب اور جنوب اور بوصلہ، یہ تقریباً ہم نے پچھلے سبق میں تفصیل سے پڑھا تھا. تو آج کے سبق میں ہم تدریبات سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. تو دیکھیے تدریبات، اس میں سب سے پہلے ہے التدریب الاول. التدریب الاول، اس میں سب سے پہلے آپ کے سامنے سیارتن کا لفظ ملے گا آپ کو. سیارتن کا معنی ہوتا ہے گاڑی. اور اسی طرح اخضر ملے گا لفظ. اخضر کا مطلب ہوتا ہے سبز. اور شاحنتن کا مطلب ہوتا ہے ٹرک. سر کا مطلب ہے چل پڑے. جنوب کا مطلب جنوب. اور اسی طرح آگے ہے سیارات، یہ اس کی جمع ہے. سیارات یہ جمع ہے سیارتن کی. کئی ساری گاڑیاں ہوں تو ان کو سیارات کہتے ہیں. اس کے بعد ہے اشارتو، اشارہ کا مطلب اشارہ. اصفر کا مطلب ہے پیلا. اور حافلہ کا مطلب ہے بس. رخصہ کا مطلب رخصہ شرق. محطہ کا مطلب اسٹیشن یا جہاں پر گاڑی رکتی ہے. تو ان سب کو ہم یوں ملا لیتے ہیں ان کے ساتھ کہ اشارت مرور. اور طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ. طریق کا مطلب ہوتا ہے راستہ. اور اسی طرح قف کا مطلب ہے ٹھہر جائیے. قیادہ کا مطلب ہے قیادت یا چلانا. غرب کا مطلب مغرب. بوصلہ یا بوصلہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم وہ کوئی چیز کی ڈائریکشن دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر قبلہ وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس کو. احمر کا مطلب سرخ. رجل کا مطلب آدمی، مرد، پیچھے پڑھ چکے ہیں آپ. استعید کا مطلب تیار ہو جائیں. شمال کا مطلب شمال. موقف
یعنی پارکنگ، دراجہ، دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو، دراجہ سائیکل کو کہتے ہیں. بس ان کو بھی آپ نے اسی طرح پڑھتے رہنا ہے. التدریب الثانی دوسری مشق ہے، اس میں سیارتن، 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 سر احمر، سر کا مطلب ذہن میں آ گیا ہوگا آپ کے کہ چلنے کے لیے آتا ہے. احمر کا مطلب ہوتا ہے سرخ. اور اشارہ، اشارے کو کہتے ہیں. شمال کا مطلب شمال، اشارہ پھر اشارہ. شاحنہ، شاحنہ کا معنی ٹرک. اور اس کے بعد اور اسی طرح دوسری جو ہے وہ احمر، احمر پھر آ گیا. اصفر معنی پیلا، اخضر معنی سبز. حافلہ کا مطلب ہوتا ہے بس، حافلہ بس. شاحنہ، ان کو نا آپ نے بار بار دہرانا ہے. شاحنہ، شاحنتن، دراجتن، دراجتن. اس کے بعد آگے آپ کو مل رہا ہے رخصتن. رخصہ، رخصت مطلب رخصت ہوتا ہے. بسلہ کا مطلب وہی جو کمپاس جس کو کہتے ہیں وہ ہے. رخصہ کا مطلب رخصہ. اصفر، اصفر کا مطلب پیلا. اور استعید کا مطلب تیار ہو جائیں. استعید، سر مانا چل پڑیں. قف کا مطلب ہے ٹھہر جائیں. تو یہ پچھلے سبق میں آپ نے ساری تقریباً چیزیں پڑھی ہوئی ہیں، تو ان کو بار بار ہم نے دہرانا ہے، بار بار دہرانا ہے. اب یہ اگلی تدریب آ گئی ہے. اس میں مرور مانا گزرگاہ، رجل کا مطلب آدمی، موقف پھر پارکنگ، جنوب، اور جنوب کو جنوب کہتے ہیں، اور مرور پھر وہی یعنی جو گزرگاہ ہے. طریق، راستے کو کہتے ہیں. حافلہ، بس کو کہتے ہیں. شرق، مشرق، طریق، راستہ. قیادہ، قیادت، قیادہ پھر قیادہ. دراجتن، سائیکل. قیادہ، قیادہ. مرور پھر وہی گزرگاہ. اور شمال، شمال. اور بار بار جب یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو پھر اور ہماری عربی کے اندر بہتری آ جاتی. پھر دیکھیے موقف، موقف کا مطلب موقف. اور اسی طرح سیارات، گاڑیاں. شاحنہ، رخصہ، رخصہ. اور رجل، مرد کو کہتے ہیں. طریق، راستے کو کہتے ہیں. استعید، تیار ہو جائیں. اب دیکھیں استعید کتنی بار یہ لے کر آ چکا ہے. پھر رجل، مرد، رجل، مرد قرآن میں بھی آتا ہے، اور اس کی جمع آتی ہے رجال. تو یہ بار بار ان کو چیزوں کو ذکر کر کے پھر آپ کے سامنے یہاں سے التدریب الرابع ہے. تو التدریب الرابع سے انشاءاللہ تعالی ہم پھر آگے ذکر کریں گے. یہاں پر یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ التدریب الرابع میں کہتا ہے کہ تینوں چیزیں پڑھیں. یہ مثال کے طور پر سیارتن، گاڑی کو کہتے ہیں. شاحنہ، ٹرک کو کہتے ہیں. حافلہ، بس کو کہتے ہیں. تو آپ نے یوں بولنا ہے سیارتن، شاحنتن، حافلتن، اور جو چیز ہوگی اس کے اوپر ہم نے نشاندہی کرنی ہے. اصفر، پیلے کو کہتے ہیں. اخضر، سبز کو کہتے ہیں. احمر، چونکہ پیچھے بار بار یہ گزرا ہے اس لیے ہمارے ذہن میں آ چکا ہوگا کہ یہ جو پیلی لائٹ ہے اس کو اصفر کہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ والا سبق بھی آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا. کوشش کریں کہ اس کے ساتھ بار بار تدریب دیکھیں کتنی بار ایک لفظ کو وہ دہرا رہے ہیں، اور کتنی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بندے کو یہ چیز سمجھ آنا شروع ہو جاتی. جب ایک بار ہم ایک چیز کو ہم بار بار جب دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں راسخ ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ جو ان کی مشقوں کی ترتیب ہے، جس اعتبار سے انہوں نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور انشاءاللہ جو اگلی تدریب ہے تدریب الرابع، وہ انشاءاللہ سبق نمبر ہم 8 میں ذکر کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.